اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور معاف کرتا ہے اس سے کم جس کو چاہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا پس تحقیق وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک قانون ذکر فرمایا ہے، ایک ضابطہ ذکر کیا ہے۔ وہ قانون و ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ شرک اور کفر پر مر جائے تو اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہے، اور شرک اور کفر سے کم جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اس میں کسی بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اللہ کی چاہت و مشیت پر ہے۔ پھر چاہے وہ شرک سے کم گناہ کرنے والوں کو بغیر سزا کے معاف کر دے، بغیر عذاب کے معاف کر دے، چاہے کچھ دن کا عذاب دے کر معاف کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ قانون الہی میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جس طرح سب سے بڑی نیکی اور رأس الطاعات یعنی تمام طاعات کی جڑ وہ توحید ہے، اسی طرح قانون الہی میں سب سے بڑا جرم وہ شرک ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی معافی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اگر تو مجھے ملا اس حال میں، یعنی انتقال کے بعد میرے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ تیرے گناہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ساری زمین کو انہوں نے بھرا ہوا ہو، اتنے گناہ ہو، تو میں تجھے اتنی ہی بڑی مغفرت کے ساتھ ملوں گا ما لم تشرک بی شیئا، جب تک تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ اندازہ لگائیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک شخص اتنا بڑا گناہ گار ہو کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ساری روئی زمین اسے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن وہ مشرک نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی ہی بڑی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا، یعنی بخشوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ما لم تشرک بی شیئا۔ ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تمہارا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اب اگر کوئی انسان اپنے خالق کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک ٹھہرائے تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو شرک ہے، اس شرک کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو چونٹی سے بھی زیادہ خفیف اور پوشیدہ ہیں، یعنی انتہائی خاموشی سے شرک انسانیت میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بالخصوص خواتین، وہ کبھی کبھی ایسے عقائد رکھ لیتی ہیں اور ایسے کام کر لیتی ہیں کہ جو شرک میں داخل ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی عورت کسی سے ملنے کے لیے آئی گھر میں اور اس سے ملاقات ہو گئی، اور جب وہ گئی تو اس عورت کو کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی یا اور کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی، تو وہ کہتی ہے کہ یہ فلاں آئی تھی نا، اس کا سایہ پڑ گیا، ضرور اس نے کچھ کر دیا ہوگا، یہ سایہ پڑ گیا، اس نے کچھ کر دیا ہوگا۔ یہ سب شرک کی قسم ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی خواہش کو پورا کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ اندازہ لگائیے، ایسی خواہش یعنی حرام خواہش جس کو پورا کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، وہ شرک ہے۔ قرآن کریم اللہ جگہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کس انداز میں اللہ انسانیت کو سکھا رہے ہیں
کہ آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور اس جائزے کے بغیر کہ یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، اس کی فکر کے بغیر جو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو انجام دیتا ہے، تو یہ تو معبود بنانا ہے۔ یہ رویہ تو انسان کا معبود کے ساتھ ہوتا ہے کہ معبود نے، الہ نے، خدا نے جو فرما دیا اس کو کر لیا، جس سے منع کر دیا اس سے رک گیا۔ تو جو شخص اپنی خواہش کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ جو خواہش پیدا ہو، جس کام کرنے کی ہو اس کو کر لے، جس سے نہ کرنے کی خواہش پیدا ہو اس کو نہ کرے، تو یہ وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا ہے۔ کیا آپ، اللہ فرماتے ہیں، اس پر کوئی نگہبان ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، آپ اس پہ کوئی نگہبان ہے؟ آپ ہرگز اس کے اوپر نگہبان نہیں ہے۔ آج ہمارا حال بالکل بعینی یہی ہے۔ شادی کی تقریب ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جس طرح ہم چاہیں اپنی خوشی کا اظہار کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ناچنا بھی اس میں ہوتا ہے، گانا بھی اس میں ہوتا ہے، مخلوط گیدرنگ بھی اس کے اندر ہوتی ہے، مکس گیدرنگ، مرد و عورت بے حجابانہ اکٹھے ایک ہال میں، ایک لان میں بیٹھے ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس تقریب میں بے پردہ خواتین بن سنور کر، سج کر، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کے آ جاتی ہیں، اور اس کو کوئی ناجائز حرام سمجھتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ خوشی کا اظہار ہے، ہم جیسے چاہیں کریں، ہم آزاد ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم آزاد اب نہیں، اب ہم اللہ کی غلامی میں آ گئے، اللہ کے نبی کی غلامی میں آ گئے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، جب ہم نے کہا محمد الرسول اللہ تو اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ غلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ماننی ہے، جس کے کرنے کا اللہ حکم دیں گے کریں گے، جس سے رکیں گے اس سے رکیں گے۔ اللہ کے نبی کا حکم مانیں گے، جو کہیں گے، اور جس سے منع کریں گے اس سے رکیں گے۔ یہ ہے غلامی۔ ہماری خوشی ہو تو اس کے اندر بھی ہمارا حال یہی ہوتا ہے، غمی ہو تو بھی حال یہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس موقع پہ کسی کو کہا جائے کہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کرے، تو کہتے ہیں مولوی صاحب کا دین اسی میں رہ گیا، ہمیں خوشی تو منا لینے دیں، کہ ہم یہ بھی نہ کریں، کہ ہم یہ بھی نہ کریں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم شریعت سے پوچھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ جو کرنے کی اجازت ہمیں شریعت دے ہم اس کو کر لیں، جس سے منع کریں ہم اس سے رک جائیں۔ یہی دین ہے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین و کفار اللہ کو چھوڑ کر نہیں عبادت کرتے مگر چند عورتوں کی، اناسن چند ماداؤں کی، عورتوں کی۔ دراصل مشرکین نے جو بت بنائے ہوئے تھے، ایک تو ان کے نام انہوں نے عورتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا۔ لات جو ہے یہ الہ کی مؤنث ہے، اور اسی طریقے سے منات جو ہے یہ منان کی مؤنث ہے، اور عزا جو ہے یہ عزیز کی مؤنث ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے بتوں کے نام عورتوں والے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ عورت تو کمزور ذات ہوتی، کمزوروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یا ان لوگوں نے جو بتوں کی شکل میں چند مورتیاں بنا رکھی تھیں، ان کے اعضاء اور جسمانی ساخت انہوں نے عورتوں کی طرح بنائی تھی۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چند بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو عورتیں ہیں، یعنی عورتوں کی شکل و صورت کی انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس کو غور سے سنو۔ وہ مثال یہ ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب کے سب جمع ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ سب مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان کے اوپر سے مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ بتوں کے اوپر وہ کچھ چڑھاوے چڑھاتے تھے، مٹھائیاں ان کے اوپر رکھتے تھے، اگر مکھی آ کر کچھ مٹھائی وغیرہ لے کر اڑ جائے تو یہ بت اس کو روک بھی نہیں سکتے، اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، عابد بھی بہت کمزور ہے، معبود بھی بہت کمزور ہے۔ یہ جو مشرک ہیں یہ بھی کمزور ہیں، اور جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔
وَإِن يَدْعُونَ اور یہ نہیں عبادت کرتے إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مگر شیطان کی جو سرکش ہے، سرکش شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ شیطان کی براہ راست عبادت کرنے والے تو کم ہیں، لیکن شیطان نے جو پٹیاں پڑھا دی ہیں اور جو دل و دماغ میں عقائد باطلہ ڈال دیے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہی کی پیروی کرنا ہے۔ لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے، جس شیطان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے، یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور وہ شیطان جس نے کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ ضرور اے اللہ میں تیرے بندوں سے لوں گا نصیبا مفروضہ، ایک حصہ مقرر، ایک مقرر حصہ میں ضرور لے لوں گا، یعنی میں بندوں کو آپ کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پہ چلاؤں گا، دین حق سے ہٹاؤں گا اور ان کو کفر و شرک میں مبتلا کروں گا۔ شیطان نے بڑی تاکید کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ وعدہ کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر کر شیطان کو خوش کر رہے ہیں، وہ کس کے وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں اور کس ذات کے احکام سے روگردانی کر رہے ہیں؟ شیطان نے جو ایک وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ ضرور لوں گا، وہ اس کی کہنا ایک طرح سے مدد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک تعاون کر رہے ہیں اور اس کی اس خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم بڑی عمر باقی ہے، بعد میں مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ ان کو امید دلائے گا، کبھی کہے گا اللہ بڑے غفور و رحیم ہے۔ لوگ تو خام خواہ کہتے ہیں یہ مت کرو وہ مت کرو، اللہ سب کو معاف کر دیں گے، کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ یہ شیطان دلاتا ہے امیدیں۔ انسان کم عمر لے کر آیا ہے لیکن اس کی امیدیں اپنی زندگی سے بڑی ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں جگہ آپ نے مثال ارشاد فرمائی، ایک خط کھینچا اور اس کے اندر چکور، آپ نے 4 خط کھینچے، دائرہ بنایا اور ایک خط اس کے اندر سے لمبا باہر نکالے دائرے سے باہر، تو ایک چکور 4 طرف کے وہ خط تھے، ان کے درمیان سے ایک خط کھینچا جو اس چکور خط سے باہر اوپر کی طرف نکل رہا تھا۔ فرمایا صحابہ سے آپ نے کہ یہ جو 4 طرف کے خط ہیں یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ جو لمبا بیچ میں خط ہے جو اس کی زندگی سے بھی اوپر جا رہا ہے یہ اس کی امیدیں ہیں، کہ اس کی زندگی تو تھوڑی ہے لیکن اس کی امیدیں اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں جس میں انسان پڑا ہوا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ضرور وہ چوپائے مویشیوں کے کان کاٹیں گے۔ مشرکین جو ہے وہ اونٹنیوں اور سانڈوں اور دیگر جانوروں کے کان کاٹ کر بتوں کے نام پہ ان کو چھوڑ دیا کرتے اور وہ کہتے تھے کہ یہ اس بت کی نظر ہو گئی ہے اور اس کی منت ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کا نہ کوئی دودھ استعمال کرتا تھا، نہ اس پہ کوئی سواری کرتا تھا، نہ اس کو کوئی ذبح کرتا تھا، وہ جہاں چاہے منہ مارے پھرتا رہتا۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے گاؤں دیہاتوں میں علاقوں میں اس کا رواج ہوتا ہے کہ کسی پیر فقیر بزرگ کے نام پر مرغا چھوڑ دیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں، یا جو ہے کوئی یعنی جانور گائے بیل بکریاں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب مشرکانہ رسمیں ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مردوں کا داڑھیوں کو کاٹنا یہ تغییر خلق اللہ ہے، عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کو کٹوا کے چھوٹا کرنا، بوائے کٹ بال رکھنا، یہ اللہ کی خلق میں تغییر ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو اپنی بھووں کو صاف کرنا یہ اللہ کی خلقت کے اندر تغییر ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے جسم کو گدوا کر اس میں کچھ چیزیں بھروا کے کچھ نقش و نگار یا کبھی کچھ نام وغیرہ کسی کا لکھواتے ہیں، یہ سب اللہ کی تخلیق میں تغییر ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا تو اللہ وہ ایسی کریں گے، آپ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے۔ جو شخص شیطان کو دوست بنائے اللہ کو چھوڑ کر، پس تحقیق وہ بہت سری خسارے میں پڑ گیا، بڑے کھلے گھاٹے اور نقصان میں وہ پڑ گیا ہے۔ جس آدمی نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، دوست بنانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی بات مانی، اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا، اللہ کے نبی کے فرمان کو قبول نہیں کیا،
تو یہ شخص بڑے کھلے خسارے میں پڑ گیا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر جھوٹ اور دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ دلوں کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے اور جھوٹے جھوٹے وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، لیکن سب جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ نہیں پائیں گے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ اللہ ہم سب کو حفاظت نصیب فرمائے شیطان کے شر سے اور اس کے وساوس سے، اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی خواہشات شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حرام خواہشات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری ذاتوں میں، اے اللہ ہمارے معاشرے میں اسلام کو زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہسپتالوں میں، گھروں میں، اے اللہ روحانی بیماریوں میں، جسمانی بیماریوں میں، اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ آپ سب کی حاجات کو جانتے ہیں، سب کے ناموں سے واقف ہیں۔ اے اللہ سب کی جائز ضروریات کو غیب سے پورا فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کو نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔